اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوازہ نے انبیاء علیہ السلام کو نفی اور اثبات کی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نفی اور اثبات کی دعوت کے ساتھ آئے ہیں۔ تین چیزوں کی تمام انبیاء نے نفی کی ہے اور تین چیزوں کی تمام انبیاء نے اثبات کی دعوت دی ہے۔ ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت وہ اس بات کی نفی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ مٹنے والی ہے، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہر نبی کی پہلی دعوت ہے کہ دنیا کو بقا نہیں ہے اور جو دنیا میں ہیں ان کو بھی بقا نہیں ہے۔ بہت تھوڑا وقت ہر کسی کے پاس ہے، وہ چلے جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، اور ایک دن یہ آئے گا کہ پوری دنیا کو اللہ توڑ کر ختم کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، نہ چاند سورج رہیں گے، نہ زمین اور آسمان رہیں گے، نہ ستارے سیارے رہیں گے، کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت کہ دنیا جی لگانے کی چیز نہیں ہے، اور تمام امراض کی ماں دنیا سے محبت ہے، تمام امراض کی ماں۔ اور اس بات اور نفی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد۔ اور ضد جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو فنا کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے، یا تو آگ پانی کو مٹا دے گا یا پانی آگ کو مٹا دے گا۔ جو غالب ہوگا وہ مٹا دے گا۔ پانی کم ہے، آگ بہت زیادہ ہے، تو آگ کیا کرے گی؟ پانی کو سکھا دے گی کہ ختم، پانی کو ختم کر دیا آگ نے، کیونکہ غالب آ گئی ہے۔ اور اگر پانی غالب ہے تو کہ آگ کو ختم کر دے گی کہ جی بہت بڑی آگ تھی، کیا ہوا کہ جی پانی نے غلبہ حاصل کیا، آگ ختم ہو گئی۔ ضد ہوتی ہے۔ آخرت اور دنیا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ان میں سے جو غالب آئے گا وہ دوسرے کو فنا کر دے گا۔ اگر دنیا کی محبت غالب آئے گی تو آخرت کا فکر، آخرت کا ذہن، آخرت کا خوف سب ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آخرت کی محبت غالب آ گئی، آخرت غالب آ گئی، تو پھر دنیا کی ہر چیز کی محبت اور دنیا کی ہر چیز سے لگاؤ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی تھی کہ پورے مدینہ میں کوئی ایک مرد، کوئی ایک عورت، کوئی ایک بچہ دنیا کا طالب نہیں تھا، 100% آخرت کے طالب تھے، کہ جی سب کے سامنے صرف آخرت تھی۔ نہ دنیا کے نفع کو نفع سمجھتے تھے، نہ دنیا کے نقصان کو نقصان، کہ جی ان کے نزدیک بڑا نقصان آخرت کا نقصان، ان کے نزدیک بڑا نفع آخرت کا نفع۔ اس لیے اللہ خود بھی فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ جی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ جی آخرت کا بن جانا۔ اس لیے پہلی محنت ہی اس بات کی ہے کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکلے، دنیا کی طلب دلوں سے نکلے۔ اور اگر یہ دلوں سے نہیں نکلے گی تو جیسے ایک بات اچھی طرح یقین کر لیں کہ دین کا لبادہ ہوگا اور اندر سے کھوکھلا پن ہوگا، اور جن کے اندر دنیا کی محبت غالب آئے گی وہی امت میں فتنے کا سبب بنیں گے۔ امت کی گمراہی کا اور ہدایت کا سبب دو لوگ بنتے ہیں،
حدیث میں ہے مخلصین ہدایت کے چراغ ہے. مخلصین وہ ہے جو صرف آخرت کو چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. یہ ہدایت کے چراغ بنیں گے. اور جو دنیا کو چاہتا ہے وہ امت کی گمراہی کا سبب بنے گا، آخرت کا سبب نہیں بن سکتا. ہر زمانے میں تاریخ گواہ ہے، گنوا نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، تحقیق کرنی چاہیے. ہر زمانے میں امت گمراہ ہوئی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جو دنیا کے طالب تھے. بڑی بڑی تحریکیں جو 100 200 400 سال کے لیے ہیں، وہ تحریک آخر میں آ کر مٹنے کی وجہ یہ تھی، وہ تحریکیں عروج پر پہنچ گئی مخلصین کی وجہ سے، اور پھر تحت الثری میں چلے گئی دنیا کے طالب کی وجہ سے. اچھی اچھی تحریکوں کا جنازہ نکل گیا صرف دنیا کی طلب کی وجہ سے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا بنایا تھا کہ کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا، 100% آخرت کے طالب. اور جب سب آخرت کے طالب ہونا تو پھر ان کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہیں. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے، تو کس کا اختلاف رحمت ہے؟ کہ جن مخلصین کا اختلاف رحمت ہیں. اور اگر اختلاف میں مخلصین اور دنیا کے طالب ہیں تو اب رحمت نہیں ہوگی، اب مخالفت اور فساد آئے گا. کیوں کہ جن مخلصین تو آخرت چاہتے ہیں، اس لیے وہ حق کو سامنے رکھیں گے کہ مخالفت میں، اختلاف میں حق تلفی نہ ہو. اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کے سامنے تو آخرت نہیں ہے نا، اس لیے وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ حق تلفی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے سب سے پہلی دعوت ہے کہ جو دنیا کی محبت دلوں سے نکلیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، جیسے باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے نا، استاد اپنے شاگردوں سے بہت محبت کے ساتھ کہ بچوں، تو صحابہ سے کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری امت، کونو ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بننا، ولا تکونو ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے ہرگز مت بننا. اگر تم دنیا کے بیٹے بن گئے تو امت میں فساد کا سبب بنو گے. اور ہدایت یافتہ و امت، ہدایت کی راہ پر چلنے والی امت کا رخ گمراہی کی طرف مڑ جائے گا. اس لیے پورے صحابہ کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا تھا کہ یہ 100% 24 گھنٹے کے اعتبار سے اپنی اور پوری امت کی آخرت کے طالب ہے. اور دنیا سے کہ جی دنیا سے کسی کو محبت نہیں. خود آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ جی دنیا کتنی چاہیے، کیسی چاہیے. اور کام کا سب سے پہلا تقاضا جس چیز کی نفی ہے اس چیز کو کام پر قربان کرو. جس چیز کی نفی کر رہے ہو اس کو سب سے پہلے کام پر قربان کرو. دنیا کی نفی کر رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنی دنیا کو قربان کرو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کے رخ پر نہیں ڈالا تھا. نبوت سے پہلے آپ تجارت کے قافلے کے ساتھ مل کے شام گئے نہیں گئے؟ کیا آپ تجارت کرنا نہیں جانتے تھے؟ قریش کی تو گھٹنوں میں تجارت بھری ہوئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد امت کو تجارت کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، چیزوں کی اور دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، بلکہ آخرت کی بنیاد پر اٹھایا. اور خود اپنے ذات سے بتلایا، اللہ نے پیش کی. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں حضور زمین پر ایک فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور قیامت تک پھر کبھی نہیں آئے گا، اور یہ زمین کے خزانوں کی چابی لے کر آیا ہے. اور آپ سے پوچھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ان شئت عبد النبی ان شئت ملک النبی. آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں، غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ اگر بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں
تو یہ سارے تہامہ کے پہاڑ سونے چاندے یا یاقوت اور زمرد کا بنا کر آپ کے پیچھے پیچھے کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں غلامی والی نبوت چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں ایک وقت بھوکا رہوں، جس وقت کھاؤں اس وقت شکر کروں اور جس وقت بھوکا رہوں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگوں۔ امت کو اٹھائے اس بنیاد پر ہے، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دنیا کے مٹانے کی بنیاد پر ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ہمارا گھر ایسا تھا کہ جی میں سوتی تو سر ایک دیوار سے اور پیر دوسرے دیوار سے لگ جاتا، نیند کی حالت میں اگر میں کروٹ لیتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدہ نہیں فرما سکتے تھے جب تک اپنے ہاتھوں سے میرے پیر کو ہٹا نہیں لیا۔ ایسے گھر 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پوری زندگی میں کبھی 2 سال میں ایک جگہ جمع نہیں ہوئے۔ کس بنیاد کو اٹھا رہے ہیں؟ پوری رات جاگ رہے ہیں، پوری رات تڑپ رہے ہیں، اور بلال کو بلا کر کہہ رہے ہیں بلال وہ سونے کا ایک ٹکڑا میرے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس دنیا کو میرے گھر سے نکال تاکہ مجھ کو راحت مل جائے۔ اور باطل کی سب سے بڑی محنت یہ ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ امت کو دنیا کا طالب بنائے، کہ یہ دنیا کے طالب بن جائیں، اور دنیا کے طالب بن کر پھر 2 حصوں میں امت کو تقسیم کرتے ہیں باطل والے۔ ایک طبقے کو اس مقام تک پہنچائیں گے کہ سارے خزانے اس کے پاس اور پھر تعیش کے سارے نقشے اس کے پاس، تمام نقشے تعیش کے، پوری زندگی تعیش میں۔ اور ایک طبقے کو فقر و تنگدستی میں لائیں گے کہ ان کے اندر ان کو دیکھ کر ویسا بننے کی طرف پیدا ہو، وہ تعیش میں ہلاک ہو، اور یہ ان کے طرح بننے کے آرزو اور تمناؤں میں ہلاک ہو۔ نہ ان کو آخرت کے سوچنے کا موقع ملے، نہ ان کو آخرت کے سوچنے کا ملے۔ یہی ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ اللہ فرمائے کہ دیکھو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، آخرت کے معاملے میں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ یہ دنیا مٹنے والی ہے۔ وہ تم کو اس سے ڈرائے گا اور اللہ تم کو آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ دنیا سے ڈرا کر تم کو برائیوں پر ڈالے گا، اللہ تم کو جنت کی دعوت دے کر، آخرت کی دعوت دے کر اعمال پر ڈال رہے ہیں۔ شیطان کی دعوت ہے، ڈرائے گا۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ جی فقر و تنگدستی سے ڈرائے گا، اور جب ڈر گئے تو اب آ جاؤ نافرمانی پر۔ اور اللہ کہے اللہ بھی دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اے لوگو اللہ جنت کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ جس کی طرف شیطان دعوت دے رہا ہے وہ مٹنے والی ہے، اور جس کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں اس کو مٹنا کبھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دنیا تو مل جائے گی، اور کتنی محنت کر بھی ہو، ہاتھ پیر مار بھی ہو، آج پوری امت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ سمجھ رہی ہیں ہم اپنے عقل سے، ہم اپنی صلاحیتوں سے، ہم اپنے ہنر سے، ہم اپنے فن سے، ہم اپنی ڈگریوں سے، ہم اپنے علم سے کما رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی ان چیزوں سے نہیں کما رہا ہے، اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تقسیم کو چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، خود اللہ کہیں وَمَا تُوعَدُونَ، جس روزی کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمانوں میں ہے، تمہارے ہنر و فن میں نہیں ہے۔ وہ تو آسمانوں سے اترے گی، اور کیسے اترے گی؟ فرمایا وہ تقسیم کے ساتھ اترے گی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتاً، ہم نے تمہارے درمیان میں معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم ہے اس کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کی تقسیم کو کوئی بدل دے گا؟ کبھی نہیں۔
اس لیے حضور نے اٹھایا اس پر تھا، کیونکہ اس امت کو ساتھ میں دین کا کام بھی کرنا ہے، اور قیامت تک کے آنے والی امت کو یہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس امت کو آنے والی پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب بھی بننا ہے۔ اس لیے دنیا کو اس درجہ میں اٹھایا تھا دل کے اندر سے کہ ان کے راستے سے جو بھی آئے وہ ہدایت پر آئے، ان کی دنیا چلنے کی وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو۔ اس لیے ہم تو گناہوں کے ساتھ، گناہوں کے، نافرمانیوں کے، سود اور دھوکوں کے اور جھوٹ کے ساتھ آنے والے مال پر خوش ہے، اور دھوکے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری 5 وقت کی نماز کی برکت ہے، اور دھوکے سے سمجھ رہے ہیں ہمارے چلے کی برکت ہے، اور دھوکے سے سمجھ رہے ہیں ہمارے 3 دن کی اور 4 مہینے کی برکت ہے۔ حرام پر خوش ہیں اور اس کو برکت سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر حلال کمانے والا کوئی ہو نہیں سکتا، صحابہ سے بڑھ کر متقی کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کے تقوی کی، ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اور ان کا یہ حال تھا جب بھی مال آیا تو فوراً رونا شروع کیا اور ڈھارے مار مار کر روئے ہیں کہ اللہ یہ مال کے لیے ہمارے اعمال کا دنیا میں نتیجہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں مل گیا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، نہیں چاہیے ہمیں یہ مال۔ ہم برکت سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنے لیے مصیبت، حضور خود مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ فرمائے مجھ کو اپنی امت پر فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، مجھ کو اپنی امت پر اس بات کا خوف ہے کہ ان میں مال آئے گا اور مال کے راستے ان میں فتنے آئیں گے جیسے پہلی قوموں میں آئے۔ اس لیے بنیاد کیا بنائی گئی؟ آخرت بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد آخرت ہے، اور جو آخرت کی بنیاد پر اٹھے گا وہ پوری امت کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا، اور جو دنیا کی بنیاد پر اٹھے گا وہ امت کو ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ تو سیدھے راستے پر چلتے چلتے دائیں بائیں جو لکیریں کھینچی نا حضور نے، پتہ نہیں کون سے لکیر میں کب بہہ جائے گا اور امت کو لے کر چلا جائے گا۔ لاکھوں کے لاکھوں کو تاریخ گواہ ہے کہ بعدوں میں جب دنیا تلوی آئی تو امت کی تعداد، لاکھوں کی تعداد کو گمراہی کی طرف لوگ لے کر چلے گئے، اور پھر وہ اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ اور دوسری بات عرض کروں، بڑی بڑی تحریکیں جو مخلصین کے راستے سے ثریا کو چھو رہی تھی، مخلصین کے راستے سے ثریا کو چھو رہی تھی، اور پوری دنیا کی زبان کہہ رہی تھی کہ اب اس تحریک کے راستے سے پوری دنیا میں ہدایت آئے گی۔ جب ان تحریکوں کے اندر دنیا کے طالب گئے ہیں اور انہوں نے دنیا طلبی کے راستے سے اس تحریک کا رخ موڑا ہے، تو بھی وہ تحریک ایسے مڑی ہے کہ وہ کہاں ثریا پر پہنچ رہی تھی اور تحت الثری میں چلے گئی۔ کہ یہ کیا ہوا، یہ امت کا دھارا پورا کا پورا گمراہی کی طرف کیسے چلا گیا؟ چند دنیا کے طالبوں نے ان کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف موڑ دیا۔ اب سب دنیا کی طالب ہے، سب عہدہ چاہتے ہیں، سب عورت چاہتے ہیں، سب مال چاہتے ہیں، یہ تو ہیں۔ اب آتی انہیں چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ نبی کے سامنے بھی یہی چیزیں پیش کی گئی تھی کہ جی دعوت چھوڑ دو، اللہ کی بات کہنا چھوڑ دو، مال چاہتے ہیں، اتنا مال جمع کریں گے عرب میں آپ سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ عورت چاہتے ہیں، تمام عورتوں کو جمع کرتے ہیں، جس پر جتنے پر اشارہ کر دو آپ کے۔ عہدہ چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنانے تیار ہے، پورے مکے کے آپ سردار۔ یہ تو 3 چیزیں پیش کرتے ہیں، اور ان 3 چیزوں کی طلب جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ خود بھی گیا اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی گئے۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے اپنے اندر آخرت کا فکر کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ اور فکر کسے کہتے ہیں؟ ایک یہ کہ میں آخرت کو بول رہا ہوں، اور ایک یہ کہ تنہائی میں
اپنے تمام فضائل، اپنے تمام مناقب، اپنے تمام اعمال اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر تڑپ رہا ہوں کہ جو حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر کو جنت کے 800 دروازے آواز دیں گے، اور ابو بکر کا حال یہ ہے راہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش درخت کا پتا ہوتا کہ جی گرتا کوئی کھا جاتا اور میں مہنگی بن جاتا۔ اے ابو بکر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہے گا؟ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو عمر نبی بنایا جاتا، اور عمر کا حال یہ ہے اپنے آپ کو کوڑے مار لیں، اپنے ہاتھوں سے مار لیں اور کہہ رہے عمر کاش تیری ماں نے تجھے جنا نہ ہوتا، قیامت میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہے گا؟ سارے صحابہ کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس دین ہی دین ہے، اعمال ہی اعمال ہے، ایمان ہی ایمان ہے، تقویٰ ہی تقویٰ ہے، اس کے باوجود آخرت کا یہ خوف ہے۔ یہ اصل ہے، ہر نبی کی پہلی دعوت دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اور ہر نبی کی دعوت کہ جی اللہ اصل ہیں، اللہ کے علاوہ پوری مخلوق جو ہے وہ نفع نقصان سے اور عزت اور ذلت کے دینے سے بے محتاج ہے، کہ یہ مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو، زمینی ہو آسمانی ہو، کسی بھی درجے کی ہو، مخلوق سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کے لوگ جس کو معبود سمجھتے تھے، جن کو صرف اس کی نفی لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ مخلوق ساتوں زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کی نفی لے کر آئے ہیں، سب کی نفی۔ لا الہ میں ساتوں زمین و آسمان کی پوری مخلوق ہے کہ ان میں سے کچھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو۔ جیسے یقین ہے قطرے سے نہیں ہو سکتا، ایسے یقین ہے سمندر سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے یقین ہے کنکر سے نہیں ہو سکتا، ایسے یقین ہے پہاڑ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کرنے پر آئے اللہ تو کنکر سے کر دے، اور نہ کرنے پر آئے تو پہاڑوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں گے کون؟ اللہ۔ اور یہ یقین اتنی مضبوطی کے اس کام کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہے نا اللہ مجھ سے کام لے، اللہ مجھ سے کام لے، تو سب سے پہلے اللہ کام اس بندے سے لیں گے جس کے اندر یہ دو بنیادیں مضبوط ہوگی، کہ جو آخرت کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چاہتا ہوگا، اور جس کی نگاہ اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں، کہ نگاہ ہے تو صرف اللہ پر۔ اس وقت تک اللہ کی مدد ساتھ ہے جب تک اللہ پر نگاہ ہے، اور جس وقت اللہ پر سے نگاہ ہٹ جائے گی، سوچ سمجھ کر نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ سمجھ کر نہیں بولے کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں نبی ہوں، یہ سب سوچ کر نہیں، صرف مشرکین نے مکہ کے پوچھنے پر اتنا کہا کل بتاؤں گا۔ صرف کتنا کہا؟ انہوں نے کچھ سوال پوچھے، حضور نے کہا کل بتاؤں گا، اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا۔ حضور فرمایا اس حالت تک میں پہنچ گیا تھا، مشرکین مکہ تانے دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، میرا یہ چاہتا تھا پہاڑ پہ چڑھ کے کود جاؤں، یہاں تک حضور پہنچ گئے تھے، کہیں اتنا تنگ آ گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جبریل آئے تو پہلی آیت لے کر آئے کہ میرے نبی آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کل کہوں گا، یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو کہوں گا، آپ نہیں کہیں گے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم ہم نے دیا ہے، اصل علم ہمارے پاس ہے، اس میں سے بہت تھوڑا علم ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں
حضور کا علم تھوڑا ہے نا، باقی پوری مخلوق کے مقابلے میں، کہ جی پوری مخلوق کے مقابلے میں تو حضور کا علم ایسا ہے، پوری مخلوق کا علم، پوری مخلوق کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں قطرہ، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم سمندر کے مقابلے میں قطرہ، کیونکہ اللہ کے علم کی کوئی حد ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں، تو مخلوق نہیں جانتی۔ اس لیے قرآن پاک کو جب شروع کیا تو پہلے آیا وہ اسلام میں، کہ یہ کیا مانے، کہ یہ کوئی نہیں جانتا، کہ بھائی پوری دنیا میں آج تک کوئی دنیا حضور کے بعد سے ابھی تک کوئی آیا جس نے الف لام میم کے معنی بتائے ہو، حروف مقطعات کے معنی بتائے کسی نے؟ اللہ قیامت تک آنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہے الف لام میم، اسی میں پوری مخلوق ہے، بہار، قمر، شجر، حجر، صبح شام، سب حروف سے ہی حروف سے ہے نا۔ جیسے ان حروف مقطعات کے معنی تم نہیں جانتے، ایسے ان چیزوں میں کیا ہے وہ تم نہیں جانتے، اللہ بحر میں کیا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، قمر میں کیا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، شجر میں کیا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں، سب ظاہر ہیں۔ اس لیے فرمایا جب اللہ جانتے ہیں تو جو اللہ کا علم ہے اس کو مانو بغیر کسی شک کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جاننے والا وہ ہے، علم والا وہ ہے، اس لیے اس کا علم ایسا جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تو ہر نبی کی یہ دعوت کہ یہ آخرت اصل ہے، دنیا اصل نہیں، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق کا یقین دلوں سے نکال دیا تھا، تمام مخلوق کا، کہ یہ بڑے بڑے حادثے پیش آئے تو بھی صحابہ کی نگاہ کس پر؟ اللہ پر۔ خوشی کا موقع آیا تو صحابہ کی نگاہ کس پر؟ اللہ پر۔ لوگوں کو حجر اسود کی طرف ٹوٹتا ہوا دیکھا تو جنت کا پتھر ہے، حضور نے اس کو چھوا اور چوما ہے، اور حضرت عمر اس کو دور سے کہے وہ حجر اسود تو نیلا پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی طاقت ہے، جنت کے پتھر کو کہہ رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیتے دیکھتا تو دیکھ کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، سارے منافقین نے اور دوسرے لوگوں نے، کچے لوگوں نے آوازیں لگانا شروع کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضرت ابوبکر خاموش، سارے صحابہ خاموش۔ جب بارات سورہ بارات آئی، حضرت عائشہ کی بارات اس کے اندر آئی اور اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کو بیان کیا، اس وقت حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم اس پورے مہینے میں میری نگاہ سوائے اللہ کے کسی پر نہیں تھی، کہ اس مصیبت سے میرا خطرہ نکالے گا اور کوئی نہیں نکالے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ حضور کے پاس بھی نہیں گئی۔ جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹے حضور کا شکریہ ادا کر، کہا نہیں پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ مجھے اس مصیبت سے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ ایسی نگاہ جمائی تھی اللہ پر کہ کتنی ہی بڑی مصیبت آئے نگاہ اللہ پر، کتنی ہی بڑی خوشی آئے نگاہ کس پر؟ اللہ پر، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا۔ دوسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محنت کا رخ بدلا تھا کہ پوری دنیا محنت کر رہی ہے چیزوں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا اعمال کی محنت پر، کہ چیزوں کی محنت سے چیزیں اچھی بنے گی، چیزوں کے اچھے بننے سے تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے، تم چیزوں کے اچھے بننے سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے بن گئے تو حقیقی کامیابی اعمال کا اچھا بننا ہے،
اور اگر دھوکے سے وقتی طور پر چیزوں پر محنت کرنے سے چیزیں اچھی بن بھی گئی اور دنیا کا بہت زیادہ نفع نظر آ بھی رہا ہے تو یہ چیزیں آخرت میں کام نہیں آئے گی. کسی کی کوئی چیز آخرت میں اس کو نفع نہیں پہنچا. یہاں تک کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ کھڑے رہیں گے, یہ زمین نہیں, ایسی زمین کی طرح ساتوں زمین ہم سونے کی بنا کر دے دیں تو وہ اس زمین کو پیش کریں گے کہ اللہ یہ زمین لے لے فدیے میں اور ہم کو چھوڑ دے. ساتوں زمین سونے کی اتنا دینے کے بعد بھی اتنا بڑا سونا ایک قطرہ پانی نہیں دلوا سکے گا. کامیابی تو کیا دلواتا ہے, ایک قطرہ پانی نہیں دلوا سکے گا. اور اعمال میں یہ طاقت ہے, کہاں تو پوری دنیا ایک قطرہ پانی نہیں دلا سکتی اور کہاں تو توبہ کا ایک قطرہ مکھی کے سر کے برابر اگر آگ سے نکل گیا یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اعمال میں اتنی طاقت ہے, اصل طاقت تو عمل میں ہے. حضرت ابراہیم پر اللہ نے پیش کیا کہ یہ آگ, پانی, ہوا, مٹی, لوہا, کہ یہ عناصر اربعہ جو ہے اسی کو طاقت مانتے ہیں نا لوگ. مٹی, لوہا, ہوا, پانی, آگ, کہ ان میں کہیں مٹی سے بڑا کون تو کہیں آگ, آگ سے بڑا کون تو کہیں پانی, پانی سے بڑا کون تو کہیں پانی سے بڑے تو ہوا ہے. لوہے کو آگ مٹا دیتی ہے, آگ کو پانی مٹا دیتا ہے اور پانی کو ہوا لیے اڑتے پھرتی ہے. اللہ فرمایا اس سے زیادہ طاقت والا کون تو کہ جی اللہ جانتے ہیں. فرمایا کسی مومن کا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرنا ایسے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, ان تمام چیزوں کی جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت مومن کے اس عمل میں ہے. حضور نے صحابہ کو عمل کی طاقت بتائی تھی, چیزوں کی نہیں. آج پوری دنیا اس بات کی محنت کر رہی ہے کہ چیزوں کی محنت پر لوگوں کو لگائے, اور ہماری محنت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ لوگ چیزوں کی محنت سے نکلے عمل کی محنت پر آئیں. دنیا چیزیں بنا رہی ہے, ان کو بنانے دو نا. وہ چیزوں میں ترقی کر رہے ہیں, ترقی کرنے دو, بلکہ دعا مانگو کہ یہ اور سارے چیزوں میں ترقی کرے. اور جب ہم عمل میں ترقی کریں گے نا تو یہ تو غلام ہیں کہ ان کی ترقی یافتہ چیزیں اللہ ہمارے قدموں میں ڈالیں گے. کہ صحابہ کو خزانے جمع کرنے پر نہیں لگایا, جن کی محنت پر لگایا. صدیوں سے, 1000 سال سے زیادہ وقفے میں قیصر و کسریٰ نے اور دوسرے بادشاہوں نے جتنے خزانے جمع کیے تھے وہ سب صحابہ کے قدموں میں آ گئے. خود صحابہ کہہ رہے ہیں ہماری 7 نسلیں, 7 پشتیں دنیا کی محنت کرتی تو اس کا 80 بھی نہیں کما پاتی, 10واں حصہ بھی نہیں کما پاتی جتنا اللہ نے بغیر محنت کے دی. کس محنت پر دی؟ چیزوں کی محنت پر نہیں, اعمال کی اور دین کی محنت پر دی. اس لیے حضور نے صحابہ کو محنت پر ڈالا. اب اس محنت پر صحابہ پر فقر تنگدستی آئی, فاقے آئے, کسی خندق کھدوائے, پیٹ پر پتھر بن گئے. اب صحابہ نے آ کر کسی حضور چٹان ہے, ٹوٹ نہیں رہی ہے, کیوں؟ کسی پیٹ پر پتھر بنے ہیں, کیسے ٹوٹے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیران اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر. خدا ہاتھ میں یہ پہلی ضرب ماری چٹان پر اور پھر فرمایا اللہ اکبر, تو اس میں سے ایک چنگاری نکلی. دوسری ماری کہا اللہ اکبر, پھر چنگاری نکلی. تیسری ماری پھر چنگاری نکلی, فرمایا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا پہلی ضرب ماری نا تو اللہ نے مجھے قیصر کے سارے محلات, اس کے سارے خزانے دکھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آج پتھر جن کے پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں نا یہ مالک بنیں گے ان خزانوں کے, ان محلوں کے. دوسری ضرب میں کسریٰ, تیسری ضرب میں حبشہ کہ جی سب کو
خزانے صحابہ کے قدموں میں آئیں گے۔ ہم دنیا کی محنت کے لیے نہیں ہیں، ہم تو اعمال کی محنت میں لگے۔ کس میں لگے؟ اعمال کی محنت میں لگے۔ اور عمل کی محنت میں دو چیزیں بننی چاہیے۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں سب سے پہلی بننی چاہیے۔ ایک نماز بننی چاہیے جو 24 گھنٹے کی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بنا دے۔ اس لیے تمام نبی ہیں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہر نبی نے ایمان کے بعد اپنی امت کو نماز کی محنت پر ڈالا کہ یہ راستہ ہے باطل کے مٹنے کا اور حق کے غالب آنے کا، یہ راستہ ہے۔ جب تنگ آ گئے نا بہت زیادہ، تو حضرت موسیٰ نے کہا نا اب تو تنگ آ گئی ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، ہلاک کر دے فرعون کو، پکڑ لے اس کو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، ہم ہلاک کریں گے فرعون کو، لیکن ایسے تھوڑی کہ یہ تمیز ہونی چاہیے نا قبطیوں میں اور بنی اسرائیل میں فرق پیدا کرو، اور وہ فرق پیدا ہوگا نماز کے راستے سے۔ ایمان اور کفر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ نماز۔ اگر دونوں ایک جیسے ہے تو اے موسیٰ تم کیسے یہ مدد مانگ رہے ہو؟ اگر مدد مانگنا ہے تو پھر دوسرے کو ہماری مدد کے لائق بناؤ، وہ چیز ان میں پیدا کرو جس پر اللہ ان کی مدد کرے، اور وہ چیز کیا ہے کہ ان کی نماز پر محنت کرو۔ 40 سال لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نماز بنانے کے لیے۔ کتنے سال؟ 40۔ جب نماز بن گئی تو کہا اے موسیٰ اب لے کر نکلو، اور لے کر نکلا تو پیچھے فرعون بھی نکلا، اب سامنے دریا اور پیچھے فرعون کہ یہ کیا ہوگا، کہ یہ کچھ نہیں، اب کام پورا ہو گیا ہے، کلمہ نماز زندہ ہو گیا، کلمہ نماز زندہ ہو گئی اپنی حقیقت کے ساتھ، اب اللہ کی مدد آئے گی، اب باطل کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے صحابہ باطل کو توڑنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، ہتھیار جمع نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بڑے سے بڑا باطل سامنے آیا، کیا کریں گے کہ یہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے اور اس کو توڑیں گے۔ اس لیے نماز بننی چاہیے، وہ نماز جو پوری زندگی کو اپنی طرح بنا دے۔ صفت صلاۃ اسی کو کہتے ہیں کہ پوری زندگی جتنی حلال اور حرام کی تمیز نماز میں ہے، اتنی حلال اور حرام کی تمیز جو ہے نماز کے باہر آ جائے۔ جو ترتیب نماز کی ہے وہ ترتیب پوری زندگی کی بن جائے، کہ یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا، پوری دنیا کو پیچھے ڈال دیا، پوری دنیا پیچھے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ سامنے کون ہے؟ ہاں، اسی لیے نماز کی نیت کیا ہے؟ وجہ تو وجہ اللہ کیا معنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو فرشتے آئے اور بہت سارے اور دوسری مخلوق بھی آئی کہ ہم بتائیں، ہم حفاظت کریں، اس آگ کو بجھائیں، کہ جی نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اب اللہ کے گھر کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ جیسے نماز میں دنیا کو پیچھے پھینک کر اب کسی کو نہیں دیکھنا، کسی کی نہیں سننا، کسی کو نہیں پکارنا، پکاریں گے؟ اگر کسی کو دیکھا تو نماز ناقص ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اگر کسی کو پکارا تو نماز فاسد ہو گئی؟ اگر کسی کے کان کی کسی کی آواز کی طرف کان لگا دیا تو نماز میں نقص پیدا ہوا نہیں ہوا؟ کہ نماز ناقص ہو گئی، کبھی فاسد ہو گئی، کبھی ناقص ہو گئی۔
ایسے پوری زندگی میں جیسے نماز میں صرف اللہ کو سامنے رکھا، پوری مخلوق کو پیچھے ڈال دیا، ایسے اپنی پوری زندگی میں اللہ کا امر سامنے ہے، باقی پوری مخلوق پیچھے۔ اس لیے فضائل بھی چھوڑا دیے۔ نماز میں تو ایسا سکھایا کہ یہ حلال سب حرام کروا دیا، بولنا حلال ہے حرام ہے، کھانا حلال ہے حرام ہے، پینا حرام ہے حلال ہے، ہنسنا حلال ہے حرام ہے، چلنا حرام ہے حلال ہے۔ نماز میں کہ تیرا چلنا حرام، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا بولنا حرام۔ کیوں حرام ہو گیا؟ کہ جی اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس لیے حرام۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی آدمی نے سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی تلاوت سجدے یا رکوع میں کی تو اس نے بھی گناہ کا عمل کیا، جبکہ سب سے اعلیٰ درجہ قرآن پاک کا پڑھنا ہے، لیکن کہ جی سجدے میں کیسے پڑھ لیا؟ اس کے پڑھنے کی جگہ تو قیام تھی۔ اس لیے پوری زندگی نماز والی ترتیب پر آنی چاہیے کہ نماز بنے۔ جب نماز والی زندگی بن جائے گی تو اس نماز کے اندر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس ہدایت کو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہدایت اللہ نے کلمہ نماز کے بننے پر رکھی ہے۔ کس پر رکھی ہے؟ کلمہ نماز کے بننے پر۔ کلمہ بن گیا اس یقین کی بنیاد پر، اب نماز بن گئی تو نماز کے اندر اللہ نے دعا رکھی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ نماز کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب تیرے نماز کے اندر کی ہدایت کی دعا قبول ہو جائے گی، نماز کے بعد تو جس کی ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ اب تو ہدایت کی دعا چاہیے حق میں قبول ہو گئی۔ اس لیے نماز کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ یہ نماز ہدایت کے دروازے کھلوا دیں، یہ نماز اللہ کی مدد کے دروازے کھلوا دیں۔ کہ یہ 2.5 گھنٹے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے بھی کوئی لگانے کی چیز ہے۔ اور اب تو ایسا ہے، ایک مرتبہ ہمارے مشورے میں بات آئی تھی کہ یہ مشورات کے کام میں یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فارغ و فالتو وقت ہے، ہم کیا کریں؟ اگر ان کو ایسے تقاضوں پر نہیں لگائیں گے تو یہ کہاں لگ جائے گی؟ کہ یہ ٹی وی ویڈیو وغیرہ میں لگ جائے گی۔ تو میں پاس مشتاق بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مشتاق نماز کی محنت جو ہے اس کے لیے زندگی کم ہے؟ اگر اللہ قیامت تک کی زندگی دے دے اور قیامت تک آدمی 24 گھنٹے نماز کی محنت کرتے رہے تب بھی نماز کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے پاس فارغ وقت ہے کہاں کہ یہ نماز بنے گی یقین سے؟ تو اتنا اللہ کو بولو، اتنا آخرت کو بولو کہ وہ یقین نماز کے اندر آ جائیں۔ نماز بنے گی علم سے، فضائل تعلیم میں اتنا سنو اور علماء سے مسائل کو اتنے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ معلوم کرو کہ پوری نماز علم پر آ جائیں۔ اب نماز جہل پر نہیں ہے، ابھی تو 40 سال کے نمازی ہیں، علم پر نماز نہیں آئی ہیں۔ ابھی تو فرائض، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات سب سے اہم یہ چیزیں ہیں، اسی کے علاوہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے مفتیات نماز جو ہے وہ کتنے جانتے ہیں کہ یہ نماز فاسد بھی ہو گئی اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ کاروبار میں کہاں سے نقصان آئے گا، میرے جسم کو کس چیز سے نقصان پہنچے گا، اس کا علم تو ہے۔ میری نماز کہاں فاسد ہوگی، میری نماز کو کہاں سے نقصان آئے گا، اس کا علم نہیں ہے۔ جبکہ اگر فرائض، واجبات اور
مفسدات کا علم اگر آ بھی جانا تو بھی نماز کامل نہیں ہوئی. نماز اپنے کمال پر تو پہنچے گی سنن کے راستے سے, سنن اور مستحبات کے راستے سے نماز پہنچے گی. اس لیے واجبات اور فرائض کم ہیں, سنتیں زیادہ ہیں. کتنے ہیں فرائض؟ میں بولوں نا, نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ ہاں, اور واجبات 14, اور سنن تو زیادہ کیا ہے؟ ہاں, یہ کمال ہے کہ نماز کامل ہی سنت سے ہوگی, اور اس وقت تک نماز کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر کامل طریقے سے سنت نہ آئے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, لوگ سمجھتے ہیں تشکیل کیا ہے, فرماتے تشکیل تو اس لیے ہے کہ 4 مہینے محنت کر کے اس نماز کو بنا لے, 4 مہینے محنت کر کے اس نماز کو بنا لے. کہ نماز تو اپنے کمال پر اس وقت جائے گی جب نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے گی. غفلت والی دعا اللہ قبول نہیں کرتے, اور صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہیں. صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ بولو نا, صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں نا, اور اس نماز میں دعا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے اور غفلت میں ہے, کیا مانگ رہا ہے پتہ ہی نہیں. کیا مانگا پتہ ہی نہیں. کے بعد آمین تو کہہ دیا, زور سے کہہ رہا ہے. کس بات پر آمین کہا جانتا بھی ہے کہ یہ کیا مانگا جس پر آمین کہا؟ اللہ کے نبیوں والی ہدایت مانگی اور یہود و نصارہ والی گمراہی سے پناہ مانگی. اس پر آمین تو کہا. اب یہ سوچیں, اے اللہ میں نے نبیوں والی ہدایت پر آمین تو کہہ دیا, یہود و نصارہ والی گمراہی سے حفاظت کے لیے آمین تو کہہ دیا, کیا نماز کے بعد میں اس کی محنت کر رہا ہوں کہ نبیوں والی ہدایت میری زندگی میں آئے؟ کیا نماز کے بعد میں اس بات کی محنت میں لگا ہوا ہوں کہ یہود و نصارہ کی ہر چیز میری زندگی سے نکلے, میرے گھر سے نکلے, میری اولاد سے نکلے, میرے کاروبار سے نکلے؟ میں تو اپنی اولاد کو یہود و نصارہ کے لباس میں دیکھ کر جتنا خوش ہوتا ہوں اتنا سنت والے لباس میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. خاص موقع پر تو وہ پہناتا ہوں, خاص موقع پر وہ پہناتا ہوں کہ یہ عزت والے لباس ہے, کہ یہ پہن کر ارے یہ تو مسجد میں جانے کے لیے ہے, یہ تو. اور علماء نے لکھا ہے نماز کے آداب میں سے کہ نماز کے لیے جب آئیں تو اچھے کپڑے پہن کر آئیں, ایسے کپڑے پہن کر آئیں جس کے بارے میں تمہارے دل میں یقین ہو اور جس کے بارے میں تمہارا دماغ سوچ رہا ہو کہ یہ سب سے زیادہ عزت والے کپڑے ہیں. دل اور دماغ نے لیا ہے کہ یہ عزت والے کپڑے ہیں. نماز کے آداب میں لکھا ہے کہ نماز کپڑے اچھے ہونے چاہیے, پاک اور اچھے کپڑے پہن کر آؤ. کس کے سامنے کھڑے رہنا ہے کہ دنیا کے مالداروں کے سامنے, دنیا کے لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہو اچھے سے اچھا لباس پہن کر. اللہ کے دربار میں کھڑے رہنا ہے تو کیسے کھڑے رہو گے؟ اس لباس کے ساتھ جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو نماز بنتی ہے, اور نماز بنتی ہے اللہ کے دھیان سے, غفلت سے نہیں. جبکہ اللہ کا اتنا دھیان ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ بندے نے اللہ اکبر کہا, اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹ گئے. اب اللہ براہ راست اس کی طرف متوجہ ہے. اب یا تو یہ اللہ کی اس وقت یا تو یہ اللہ کو ناراض کرے گا یا اللہ کو خوش کرے گا, 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی. اب آپ کے بڑے متوجہ ہیں, استاد متوجہ ہیں, باپ متوجہ ہیں, کوئی وزیر آپ کی طرف متوجہ ہیں, اور پوری طرح آپ کا اللہ اکبر یعنی آپ نے صدا لگا دی تو انہیں فوراً بولیے, اب جی بولیے
حاضر ہوں، کیا کام ہے؟ بولیے، آپ کی ساری ضرورتیں میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، پوری کرنے کی طاقت سوائے میرے کسی کے پاس نہیں ہے، بولو کیا بات ہے؟ اس کا نتیجہ کیا آئے گا جانتے ہو؟ اتنے جوتے مارے گا وہ وزیر اور اتنے جوتے مارے گا وہ استاد کہ سر کی کھوپڑی کے بال نکل جائیں گے کہ بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ ہم تیری طرف پوری طرح متوجہ، ہمارے متوجہ ہیں، اور ہماری ذات کے مقابلے میں تو ہمارا ایسا مذاق اڑا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ فوراً سارے پردے گرا دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے نہیں چاہتا، اور اگر یہ پردے ہٹیلے ہیں اور یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہیں نا تو پھر اللہ حضور فرمائے تو پھر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے تعریف کی۔ یہ کہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب یہ کہ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے جو مانگا دیا۔ یہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نماز اخراج ہے، نماز اخراج کی دعا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں نبیوں والی جماعت میں، صحابہ والی صدیقین والی جماعت میں، شہداء اور صالحین والی جماعت میں شامل کر لے، یہود و نصارہ والی جماعت سے خارج کر دے۔ تو اللہ تو زندگی دیکھ رہے ہیں نا کہ بندے مانگ تو رہا ہے لیکن کس محنت سے آیا ہے اور کس محنت میں جانے والا ہے۔ کہ یہ آم لگا کر آیا ہے اور بعد میں جتنی ضرورت آم کے لیے پانی کی ہے اتنی ہی دے گا، لیکن نماز میں انار اور انگور مانگ رہا ہے۔ لگا کر کیا آیا ہے؟ آم، اور نماز میں انگور مانگ رہا ہے۔ مل جائے گا؟ بیت اللہ کی دیوار سے سر پھوڑو تو ایک دانہ بھی انار کا نہیں ملے گا، سر پھوڑ کے مر بھی جائیں گے تو ایک دانہ انار کا نہیں نکال سکیں گے، کہ ترتیب ہی نہیں ہے اللہ کی۔ تو خود سوچیں میں نماز کے لیے آ رہا ہوں، یہود و نصارہ کی محنت سے نکل کر آ رہا ہوں، نماز کے بعد پھر یہود و نصارہ کی محنت میں چلے جاؤں گا، صرف اپنے لفظوں سے میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے نماز بنتی ہے اللہ کے دھیان سے، نماز بنتی ہے اخلاص سے۔ کہ یہ کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہیں ہے، کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، کہ عبادت کریں گے موت کے بعد حتی یأتیک یقین، کہ یہ عبادت کریں گے اللہ موت تک، اور کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ میرے دوستو بہت غور سے سننا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محنت کے راستے کی تمیز اتنی پیدا ہونی چاہیے کہ یقین میں اور نیت میں تمیز کر سکو۔ فرماتے کہ یقین جو ہے فضائل کا علم ہے نا، اعمال پر وعدے ہیں اللہ کے، فرماتے کہ اس کا یقین تو ہونی چاہیے، اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہو؟ نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ چیزوں کو اگر مانگ رہے ہیں تو اللہ کو چیزیں ناراض ہو کر بھی دیتے ہیں۔ چیزیں کا ملنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، اور چیزوں کا نہ ملنا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے کہ جی نہیں، کہ یہ چیزیں تو جو اللہ کے وعدے ہیں وہ حق ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے حق ہے،
وہ تو مل کر رہیں گے، اس کی نیت کی ضرورت کیا ہے؟ جو دینے والا ہے وہ راضی ہوگا تو ملیں گے نا، تو نیت کس کی کرنی چاہیے؟ ہاں، نماز یقین کے ساتھ پڑھی جائے لیکن نیت اللہ کے راضی کرنے کی ہو۔ نماز میں یقین بھی ہونا چاہیے، اور بعضیں یقین کے غلبے میں اتنے آ جاتے ہیں کہ اخلاص ہاتھ سے چلا جاتا، بعضیں اخلاص کے جذبے میں اتنا آتے ہیں کہ یقین ہاتھ سے چلا جاتا، بعضیں کہتے ہیں کہ جی میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، مجھے جنت ہی نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ لو جی، پھر اللہ کا وعدہ جو ہے ایسی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اپنی نماز کا بنانا ہے، اور نماز بنتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے۔ نماز کیسے بنے گی؟ یہ جو چیزیں ہیں اب محنت کر کے کہ دعوت کے راستے سے محنت کی جائے نماز میں یقین پیدا کرنے کی، فضائل کی تعلیم، علماء سے صحبت کے راستے سے محنت کی جائے نماز میں علم کے لانے کی، قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، مسنون دعاؤں کے راستے سے محنت کی جائے نماز میں اللہ کا دھیان لانے کی، اور ان اپنے آپ کو 24 گھنٹے لگا کر 24 گھنٹے میں جو کرے، ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنے دل کو سمجھائے میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ یہ، اس راستے سے نماز میں اخلاص ہو جائے۔ اب نماز سنت پر کیسے آئے گی؟ تو کہ نماز سنت پر ایسے آئے گی، اب نماز کے باہر نماز کے اندر دونوں طرف مشق ہے کہ یہ آنکھیں حضور نے جیسے استعمال کی ایسے کروں گا، ہاتھ حضور نے جیسے استعمال کیا ایسے کروں گا، پیر حضور نے جیسے استعمال کیا ایسے استعمال کروں گا، کہ سنتیں آئیں وہ کہاں کہ جی تمام سنتیں زندگی میں آئے، اب سنتوں کے راستے سے زندگی بنے گی، نماز بنے گی۔ اب جب نماز بن گئی نا تو جس کی نماز بن گئی اس کے لیے اللہ سے کروانے کے دروازے کھل گئے۔ بعض مرتبہ سنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو اس بات کو چاہتے ہیں کہ امت دعا کے راستے سے اللہ سے کروانے والی بن جائیں۔ کس کے راستے سے؟ لیکن دعا کے راستے سے اسی وقت کروائے گی نا جب نماز دعا تک پہنچائے گی، تو نماز یہاں تک بنے۔ اس لیے جس کی نماز بن جائے نا پوری دنیا کے مقابلے میں وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں پر پوری چیزوں والے فیل ہوں گے وہاں پر کس کی چلے گی؟ نماز ہی کی چلے گی۔ کہ ڈاکٹروں کے سارے ہتھیار فیل، ساری دعائیں فیل، آخر میں کیا کہیں گے کہ جی کسی نمازی کو ڈھونڈو، اب تو صرف دعا کام آئے گی۔ مانتے نہیں مانتے کہ جہاں اسباب کی انتہا ہے وہاں سے نمازی کی ابتدا ہے۔ پورے دنیا کے اسباب والے مل کر وہ نہیں کر سکتے ہیں جو ایک صحیح نماز والا اللہ سے کروا سکتا ہے۔ سارے وکیل جمع ہو جائیں، ساری صلاحیتیں لگا لیں، آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اب آپ کے کیس میں صرف دعا ہی کام آ سکتی ہے۔ اور دعا کس کی؟ کہ جی دعا تو نمازی کی ہے نا، بے نمازی کی تو دعا ہی نہیں ہے۔ بے نمازی کی دعا ہے؟ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ بے نمازی کی اللہ دعائی قبول نہیں کرتے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی دعا میں سے اس کا حصہ بھی نکال دیتے ہیں، اس کا حصہ بھی نہیں رکھتے۔ کہاں تو اس کو وہ مقام دے رہے ہیں کہ اس کی دعا پر زمین و آسمان ایک کر دیں گے، اور کہاں تو نماز کے چھوڑنے پر نیک لوگوں کے اندر بھی اس کی دعا نہیں رکھیں گے۔ اب اللہ سے مانگے۔ اب اس نماز کے بعد جو ہے نا اب دعا کے راستے سے باطل بھی ٹوٹے گا، حق بھی غالب آئے گا۔ ہر فرماتے ہیں جس کی نماز بن جائے نا اب اس کے گھر، اس کے کاروبار، اس کی مسجد، اس کی جان کو پوری دنیا کا باطل مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب جو آنکھ اس کی طرف اٹھے گی وہ اللہ کی طرف اٹھے گی، اس کی طرف نہیں اٹھے گی۔
اب جو اس کے مقابلے پر آئے گا وہ اللہ کے مقابلے پر آئے گا، اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا، اور اللہ سے مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں تم دنیا کی طاقت کو سوچ رہے ہو، اللہ کی طاقت کو سوچ کر اللہ کو پہنچ جاؤ، وہ پوری دنیا کو کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ تو اس نے ایک جھاڑو پھیر کر پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا، ایک جھاڑو پھیر کر پوری قوم نوح کو برباد کر دیا، ایک جھاڑو پھیر کر پوری قوم صالح کو برباد کر دیا، پوری قوم شعیب کو برباد کر دیا، پوری قوم لوط کو برباد کر دیا، نمرود اور فرعون حامان جیسی طاقتوں کو برباد کر دیا۔ چیزوں کے راستے سے، ہتھیاروں کے مقابلے کے راستے سے کسی نبی نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی تھی، تمام انبیاء علیہ السلام نے ایمان اور نماز استعمال کی، اور اللہ نے باطل کو توڑا اور حق کو غالب کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ اب زندگی کو محنت کے اس رخ پر لائیں گے کہ اللہ ہماری نماز میں جان پیدا کر دے۔ کہاں تک پہنچانی ہے نماز؟ مولانا یوسف صاحب کا ایک جملہ سن لو آخر میں۔ حضرت فرماتے تھے نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سامنے رکھ کر پھر ایک جملہ اور فرماتے تھے، حضور کی پہلی نماز نہیں، حضور کی پہلی نماز نہیں، حضور کی سب سے آخری جو نماز ہے اس کو سامنے رکھ کر محنت شروع کرے۔ تو وہاں تک پہنچنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے؟ وہاں تک۔ اور فرماتے تھے اگر اللہ قیامت تک کی زندگی دینا تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس سے پہلے رکنے کی تمہیں اجازت بھی نہیں ہے، نہ اس کے پہلے رک سکتے ہو، منع ہے، اس کے پہلے رکو مت، یہ یقین ہے وہاں تک نہیں پہنچو گے، لیکن اس کے پہلے رکنا نہیں۔ اگر نہیں رکو گے، چلتے رہو گے، تو قیامت کے دن اللہ ان نمازیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اور اگر رک گئے تو یہاں تو چل گیا، وہاں پہ ان نمازیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ تو بھاگ گئے تھے، یہ تو ہمارے نبی کی نماز چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو محنت پر ڈالیں گے۔ ہاں، اب بھائی کلمہ نماز تو بنے گی جان و مال کی قربانی سے۔ ہاں، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے نا، بغیر قربانی کے تھوڑی مل جائے گی۔ صحابہ نے کتنی قربانی کی، جب جا کر کلمہ بھی اس مقام پر پہنچا اور نماز بھی اس مقام پر پہنچی کہ ایسے چل رہے ہیں، سواری مر گئی، ساتھیوں نے کہا ہماری سواری پر سوار ہو جاؤ، کہ نہیں جاؤ، کسی کی سواری پر سوار نہیں ہونا، سب چلے گئے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا نا قیامت میں زندہ کرے گا، میرے کیا کام کا؟ اگر ابھی زندہ کر دے تو تیرے راستے میں اللہ تیری دن کی محنت کروں گا۔ مرا ہوا گدھا اٹھ کر کھڑا رہے گا، اس پر بیٹھ کے ساتھیوں سے جا کر ملے، اے کہا یہ تو وہی گدھا ہے جو مر گیا تھا۔ کہا ہاں، اللہ نے نماز دی کسی ہے، اسی لیے تو دی ہے۔ پورے خزانے لگا دیے مدینہ کا قہر ختم کرنے کے لیے کہ یہ مدینہ کا قہر ختم ہو۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ عمر سے کہو سمجھداری کا راستہ اختیار کرے، تو حضرت عمر نے کہا یا اللہ میں کیا بھول گیا، کیا نہیں اختیار کیا؟ اوہ ہو، نماز کے بعد نماز سے مانگنا رہ گیا۔ پورے مجمع کو جمع کیا، نماز پڑھ کر بس نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اس سے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بھی ہلکا بول رہے بھائی، ایک نیت کرتے ہیں۔ اب ہمت کر کے فرماؤ 4 مہینے کے لیے اپنی ذات سے کون تیار ہے؟ بھائی ایک بات یہ جو اعلان کے لیے آئی ہیں کہ راستے پر بلڈنگ وغیرہ کے نیچے جن لوگوں نے اپنی گاڑیاں پارک کی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ گاڑیاں ہٹا دیں۔ اب ہمت کر کے 4 مہینے کے لیے فرماؤ بھائی، 4 مہینے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ 4 مہینے اتنے ایسی ترتیب کے ساتھ لگاؤں گا کہ تو اپنے فضل سے مجھے کلمہ نماز دے دے۔ بولو ڈاکٹر دانش ریڈی منی عبدالعظیم، نماز میں کیسے جانا ہے؟ جتنی صفات نماز کی بیان کی ہے نا،
ان 5 کاموں کو اگر صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں تو آپ یقین مانو سب کی نمازیں درست ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ انہی میں ان صفات کا بننا رکھا ہے اللہ نے۔ دعوت میں یقین بننا رکھا ہے، 2.5 گھنٹے اسی لیے مانگ رہے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں علم رکھا ہے اسی لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ ترتیب ہے کہ آدمی باہر نکلے تو بھی نماز کی محنت کرے اور مقام پر ہو تو بھی نماز کی۔ یہ دوسروں کے لیے تھوڑی ہے کہ لوگ لگ جائیں گے، میری نماز بن جائے گی اگر میں کروں گا تو۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 کام سب اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور پوری زندگی مولا بھٹکنے میں گزر گئی۔ اے اللہ اپنی زندگی برباد کر دی، اتنی بڑی نعمت کو ہم نے کھو دیا، مولا ہمیں معاف کر دے، بقیہ زندگی اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اے اللہ یقین کی دولت نصیب فرما دیں، اے اللہ عبدیت ہمارے اندر پیدا فرما دیں، حقیقی نماز ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ کلمہ نماز کی محنت پر ہم سب کو ڈال دے، دنیا کی طلب اور دنیا کی حرص ہمارے دلوں سے نکال دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما، صفات حسنہ سے زندگی کو متصف فرما۔ اے اللہ بری صفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے کے فیصلے فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم تجھ کو بھول کر تجھ سے بہت دور چلے گئے۔ اے اللہ اگر کوئی بچہ بھٹک جائیں اور اپنی ماں سے دور ہو جائے تو مولا ماں اس کو اپنے قریب کر لیتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ امت بھٹک چکی ہے مولا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہاتھ پکڑ کر تجھ تک امت کو پہنچا دے، تو ہی امت کو سمیٹ لے مولا۔ اے اللہ تو ہی امت کو سمیٹ لے، ورنہ یہ بھٹکتے شیطان کے جال میں چلے گئی اور جہنم میں پہنچ گئی تو مولا تیرا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور اگر تو نے سنبھالا دے دیا، امت کو تو نے سنبھال لیا اور امت کو جنت مل گئی تو اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرے حبیب کا دل خوش ہو جائے گا۔ اپنے حبیب کو امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ امت کو سمیٹ لے، اے اللہ امت کو باطل کے نرغوں سے نکال دے، اے اللہ امت کو باطل کے نرغوں سے نکال دے۔ نادانستہ طور پر پوری امت باطل کا کار بنی ہوئی ہے اور پوری امت باطل کی حمایت میں لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، امت کو سمجھا دے، کوئی سمجھانے والا پیدا کر دے، امت کو سمیٹنے والا کوئی پیدا کر دے، اس بھٹکی ہوئی امت کو جوڑنے والا کوئی پیدا کر دے۔ اے اللہ پھر سے قرن اول کی طرح امت میں قوت پیدا فرما دیں، پھر سے قرن اول کی طرح امت میں دین کو زندہ فرما دیں۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہم سب کو نصیب فرما، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آپ نے تیری پناہ چاہی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔